22 اپریل کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد پاکستان پر بھارت نے حملہ کر دیا۔ ایران اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنے پڑوس میں ہونے والی جنگ سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ پاکستان ان دونوں بحرانوں سے نکل گیا۔ اتفاق ایسا ہے کہ دونوں بار حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ملک کے اندر سیاسی یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ان دونوں موقعوں پر پاکستان میں سب سے پہلے اڈیالہ جیل سے عمران خان کی آواز آئی کہ دشمن کے مقابلے پر عوام متحد رہیں۔ بھارت نے دھمکیاں دینا شروع کی تو انہوں نے کہا پاکستان کی قوم بھارت کے معاملے پر اپنے تمام اختلافات بھلا چکی ہے۔ ایران اسرائیل کا معاملہ آیا تو انہوں نے جیل کے اندر سے اپنی پارٹی کو پیغام بھیجا کہ ان کی رہائی کے لیے چلنے والی تحریک روک دی جائے۔ ان دونوں اہم ترین معاملات پر انہوں نے کوئی سیاسی مطالبہ سامنے نہیں رکھا اور سب سے بڑے ووٹ بینک کے ساتھ پاکستان کا موقف اپنا لیا۔ جیل میں پڑے سیاستدانوں میں ایسی مثالیں کم ہوں گی کہ حکومت مشکل میں ہو اور وہ کوئی سودا نہ کرے۔ ان کے سامنے خاموش رہنے کا راستہ بھی موجود تھا، مگر انہوں نے یہ اختیار نہیں کیا، بلکہ عوام پر اپنے اثر کو ریاست کے لیے غیر مشروط طور پر استعمال کیا۔ یہ دونوں حالات نہ پیدا ہوتے تو بھی عمران خان پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقابلے میں سب سے قداور ہیں، لیکن ان دونوں موقعوں پر ان کی دانش مندی نے انہیں مزید ممتاز کر دیا ہے۔ جس عرصے کے دوران عمران خان اپنا وزن ملکی مفادات کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اتنی ہی مشکلات کا سامنا حکومت پاکستان کی طرف سے کرنا پڑ رہا ہے۔ ان سے ملاقاتوں پر عملاً پابندی ہے۔ کبھی کبھار 20-25 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے تو ملاقاتیوں کا انتخاب عمران خان نہیں حکومت کرتی ہے۔ ان کی بہنیں پچھلے 2 برسوں سے چلچلاتی دھوپ، حبس اور جاڑے میں ان سے ملنے جاتی ہیں، مگر انہیں بھی ان کے بھائی سے ملنے کا حق رعایت کے طور پر دیا جاتا ہے۔ ان کی بہن علیمہ خان جو باہر آ کر کچھ بولتی ہیں، مسلسل پابندی کی زد میں ہیں۔ گویا بھائی سے ملنے کے بعد بولنا ہی جرم ہے، جس کی سزا علیمہ خان کو سنا دی گئی ہے۔ یہی معاملہ ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہے۔ عدالتی حکم ہے کہ 5 افراد جن کے نام پہلے سے جیل انتظامیہ کو فراہم کر دیے جائیں، عمران خان سے مل سکتے ہیں۔ عدالت کا یہ حکم نامہ ہر ہفتے اڈیالہ جیل کے سامنے چاک ہوتا ہے اور کوئی توہین عدالت بھی نہیں ہوتی۔ وہ کتابیں مانگیں تو نہیں ملتی۔ بجلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے سیل میں کئی بار بند ہو جاتی ہے۔ بچوں سے ان کا بات کرنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ عمران خان جو پاکستان کی ہر مشکل میں اپنے سیاسی مفادات سے ماورا ہو جاتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے مقدمات کسی ایک شخص پر نہیں بنے جتنے عمران خان پر بن چکے ہیں۔ ان کے مقدمات عدت سے شروع ہوتے ہیں اور بغاوت تک پہنچتے ہیں۔ ان مقدمات کی FIRs ہی جمع کر لی جائے تو ایک دلچسپ کتاب ہوگی۔ ان کی تفتیش کی مثلیں اکٹھی ہو جائیں تو ایسا ضخیم دفتر وجود میں آ جائے جو لطیفوں کے طور پر پڑھا جائے۔ ویسے تو عمران خان کے حوالے سے بعض عدالتی فیصلوں کا استدلال بھی کسی لطیفے سے کم نہیں لگتا، مگر حد ادب کچھ کہنے سے روک دیتی ہے۔ امید قائم رہنی چاہیے کہ کبھی عدالت جوش انصاف میں آ کر ان فیصلوں کو بدل ہی ڈالے۔ ایسے تجزیاتی نکتے گھڑے جاتے ہیں جو صرف یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ جب جیل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس قابل ہو جس کی ملاقاتوں سے حکومت کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت میں کچھ کر پانے کی صلاحیت کتنی بچی ہے۔ اپنے گرد عمران خان کی قید، الیکشن میں دھاندلی، عدالتی فیصلوں کی پامالی اور 26ویں ترمیم کی باڑ لگا کر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ اس حکومت کے لیے سمبڑیال کا ایک ضمنی انتخاب تک آزادانہ کرانا ممکن نہیں رہا۔ جہاں تک اس کے اختیار کا تعلق ہے تو وہ بس اتنا ہے کہ سرکاری پیسے پر ٹیلی ویژن پر نواز شریف کو مجاہد اول ثابت کرنے کے اشتہار چلوا سکے۔ پاکستان کی مبلغ سیاسی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو نظام سے نکال کر جو کچھ بچا ہے وہ قدر منفی یعنی مائنس ہے۔ عمران خان تو مائنس ہوئے نہیں، بیچاری حکومت بیٹھے بٹھائے پچھلے 2 مہینوں میں خود کو مائنس کر بیٹھی ہے۔ شکریہ۔